السلام علیکم جی۔ کوئی بھی طالب علم جب کسی بھی زندگی کے شعبے میں غور اور فکر کا کام کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے تصورات جو اس نے اپنے غور اور فکر اور تدبر سے قائم کیے ہوتے ہیں ان میں تبدیلی بھی آتی ہے، ان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں جو انسان کی قلت تدبر یا قلت فہم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں۔ میری جو مختصر سی طالب علمانہ زندگی ہے جس میں دین اور مذہب پر میں نے غور کرنے کا آغاز کیا اور مختلف مکاتب فکر اور مختلف علماء سے استفادے کے بعد بہت ساری آراء قائم کی، ان میں سے ایک رائے جس کا میں نے حالیہ دنوں میں ذکر بھی کیا وہ یہ تھی کہ مسلمان امت کے اندر جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس ذریعے سے اس عبادت کی تفصیلات منتقل کی ہیں وہ سنت کا میڈیم ہے۔ سنت در حقیقت پیغمبروں کا وہ ٹریڈیشن ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاری فرمایا، اور جاری فرمانے کے لیے جو موڈ اپنایا، جو طریقہ کار اپنایا، وہ وہی تھا جو نقل علم کا ایک قطعی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل عمل کے اس قطعی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو عبادات جو وہ پہلے سے کر رہی تھیں ان میں اگر کوئی کمی تھی، کوئی اضافہ تھا، کوئی تجدید تھی تو وہ کر کے ان میں جاری فرما دی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کی ابتدا کی، انیشیٹ کرتے ہوئے اتنی بڑی تعداد تھی کہ انہوں نے آگے نسلوں کو منتقل کیا، اور یوں نسل در نسل وہ قطعی حقائق جن کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے وہ مسلمان امت میں منتقل ہوتے رہے۔ تو اگر کوئی سوال کرے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پہلے بھی پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہری بات ہے نماز میں جب آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو ریپلیس ہوئی ہیں، مثلا قرآن مجید رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، تو اب قرآن نماز میں پڑھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، کس مقام پہ پڑھا جائے گا، یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریپلیس کی اور پھر اس کے بعد پوری کی پوری ایک قوم میں جاری فرما دی، وہ قوم اپنے بچوں، وہ قوم آگے لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں اربوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ تو نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ بات مسلمانوں کے عمل میں موجود ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے اساتذہ کا جو علم ہے اس کی روشنی میں اس بات پر غور کیا کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادات سنت کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں تو پھر عبادات کی جو حدود اور شرائط ہیں اس کو بھی سنت ہی بیان کرے گی۔ مثلا اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثلا یہ کہ آپ نے حج کرنا ہے، حج کا طریقہ مسلمانوں کی امت کے اندر نسل در نسل منتقل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں حج کیا ہے، لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، آگے منتقل کیا ہے۔ اب حج کے جو حدود اور شرائط ہیں وہ بھی در حقیقت منتقل ہو رہے ہیں، لہٰذا کسی بھی عبادت کی ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے، اس کے حدود اور شرائط کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنت کے ذریعے کے اندر جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کو کیسے بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا سے منسوب کوئی عملی چیز ہم مسلمان اپنی زبان سے، اپنے فہم سے، اپنی عقل سے بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خدا نے اس کو مجھے کیسے بتایا ہے وہ صرف رسول کے ذریعے بتایا ہے، اور رسول نے اس کو منتقل کیسے کیا ہے وہ سنت کے ذریعے منتقل کیا ہے۔ تو اس پوری تمہید اور اس دراز نفسی کے پیچھے جو پہلو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جمعے کی جو نماز ہے، جس طریقے سے باقی نمازیں سنت کے ذریعے منتقل ہوئی ہیں، جمعے کی نماز بھی سنت کے ذریعے منتقل ہوئی۔ اب جمعے کی نماز کی حدود اور شرائط کیا ہیں یہ بھی سنت ہی بتائے گی۔ تو ہم نے اس پر غور کیا کہ جو جمعے کی نماز ہے اس میں ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ حدود اور شرائط ہیں، ان میں سے ایک پہلی شرط جو پوری مسلمان امت کے اندر تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اس تواتر کا ریکارڈ مسلمانوں کی فقہی تراث اور روایت میں موجود ہے، رسول اللہ نے اس کا اہتمام کیا، خلفائے راشدین نے اس کا اہتمام کیا، اس کے بعد اس کا اہتمام رہا ایک لمبے عرصے تک، وہ یہ ہے کہ جمعے کا انعقاد وہ شخص کرے گا جو مسلمانوں کا حکمران ہے۔ یہ جمعے کی شرائط میں ایک بات
شامل ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نماز کی عام جو شرائط ہیں ان میں بات شامل ہے کہ نماز وضو کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی، وضو ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی۔ یا مثلا آپ دیکھیں زکوٰۃ جس وقت حد نصاب تک مال پہنچ جائے گا اس وقت دی جائے گی، جب وہ نہیں پہنچے گا نہیں دی جائے گی۔ تو جمعے کی حدود و شرائط جو سنت سے منتقل ہوئی ہیں اور جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور یہی چیز امت نے عملی ٹریڈیشن سے منتقل کی، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا امام اس کا انعقاد کرے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جمعے کی اور بہت ساری شرائط ہیں، مثلا اس میں خطبہ دیا جائے گا، امام 2 خطبے دے گا، خطبوں کے اندر کانٹینٹ کیا ہوگا، زیر بحث موضوع کیا ہوگا، اس کی وضاحت کی گئی۔ میں نے ایک دوسری ویڈیو میں جمعے کی جو ایسنس ہے اس کی وضاحت کی تھی، آپ وہاں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی حدود و شرائط میں ہے کہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں ظہر میں، لیکن اس دن 2 پڑھی جائیں گی، تو یہ سب شرائط ہے۔ تو میری یہ رائے بنی، میں نے اس پر غور کیا کہ جب یہ حدود و شرائط پوری نہیں ہوتی، مثلا کہیں پر مسلمانوں کا امام نہیں ہے، حکمران نے کسی کو امام مقرر نہیں کیا، وہ خود یا اس کا کوئی مقرر کردہ امام نہیں ہے، تو پھر جمعہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ یعنی اس صورتحال کے اندر تو عبادت کی جو شرائط ہیں وہ تو پوری ہی نہیں ہو رہی، لہٰذا یہ وہ عبادت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حدود و شرائط کے مقرر کر دی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے ظہر کی نماز علی الاطلاق ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی، اب دنیا میں کہیں بھی ہو، لیکن جمعے کی نماز کی ایک پوری حرکیات ہے۔ تو میں نے یہ رائے قائم کی اور اس رائے پر زندگی میں پہلی دفعہ عمل بھی کیا۔ میں ہمیشہ الحمدللہ پاکستان میں تھا، ملیشیا میں تھا، ملیشیا میں بھی مسلمان حکمران ہیں، انہی کے مقرر کردہ امام ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں۔ جس وقت یہاں امریکہ کا سفر ہوا اور یہاں تھوڑا قیام طویل ہوا، تو یہاں میں نے اس بات پر غور کیا کہ یہاں پر تو وہ شرط سرے سے پائی ہی نہیں جا رہی، تو پھر یہاں کس اصول پر جمعے کی ادائیگی کی جائے گی؟ بلکہ یہاں جمعہ پڑھنا تو در حقیقت عبادت کی جو ایک شرط بیان کی گئی ہے اس کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے سمجھا کہ مثلا جہاد کے لیے ایک دینی فریضہ ہے، پرسیکیوشن، ظلم اور عدوان کے خلاف، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک ریاست کے اندر نہ جڑے ہوئے ہوں۔ تو آپ اگر وہاں پر اس شرط کو فالو کیا جاتا ہے تو یہاں کیوں نہیں کیا جانا چاہیے؟ لہٰذا جمعہ کے بجائے یہاں پہ ظہر پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ایک رائے تھی جو رائے میں نے اپنائی اور اس پر الحمدللہ عمل کیا، اور بہت نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا کہ مجھے یہ لگا کہ دین اور مذہب کا یہی تقاضا ہے کہ جمعے کی ادائیگی اس کی شرائط کی رعایت سے کرنی چاہیے، اور وہ یہاں پوری نہیں ہوتی، لہذا ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طالب علمانہ زندگی میں بہت سارے امور ایسے ہیں جن پر اگر آپ تفحص کریں، غور کریں، تدبر کریں اور اپنے اساتذہ کے سامنے اپنی چیزوں کو رکھیں، تو کیسے آراء کے اندر ایک تبدیلی اور ایک ندرت اور ایک جدت پیدا ہوتی ہے، اور یہی انسان کا اصل امتیاز ہے کہ وہ اپنی آراء پر سوچتا ہے، غور کرتا ہے، ان کو ریویو کرتا ہے، ان کا کرٹیکل انالیسس کرتا ہے، ان کو ری لرن، ری تھنک کرتا ہے۔ تو میں نے اپنے اساتذہ کے سامنے، خصوصاً استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے سامنے اپنا یہ نقطہ نظر پیش کیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ لوگ بالعموم کہتے ہیں کہ مطلب ہم لوگ ان کے چونکہ طالب علم بھی ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان سے اختلاف کرتے ہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے امور پر، بہت ساری چیزوں پر صبح شام اختلاف کرتے ہیں، اور ان کی آراء کو سمجھنے کا عمل کرتے ہیں، اپنی رائے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو میں کم و بیش 2 مہینے تک ان سے اس موضوع پر بحث کرتا رہا، اور اس بحث میں یہ بات یقینی طور پہ انہوں نے بھی تسلیم کی، اور انہیں تسلیم کرنی بھی چاہیے کہ امت کے اندر جو سنت کے ذریعے جمعے کی نماز کا قانون منتقل ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ حکمران کی امامت میں یا اس کے مقرر کردہ امام کی امامت میں ادا کی جائے گی، ورنہ جمعہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے مکے میں جمعہ ادا نہیں کیا۔ لیکن اب جمعہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، یہ وہ موضوع ہے جس پر ان سے تبادلہ خیال ہوا، تو ایک نئی چیز اور ایک نئی روشنی سامنے آئی، اور وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس تحدید کے ساتھ کہ جو علم کی دنیا ہے وہ محض کسی ظاہری ایک رائے کو اپنا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ مذہب کے پورے مزاج، مذہب کی پوری تعلیمات اور جو خارج کے اندر صورتحال موجود ہے اس کی روح کو بھی سامنے رکھ کر عمل کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہو گئی کہ جمعہ
مغربی ممالک میں اصلاً ادا کرنے کی دینی ہدایت مسلمانوں سے متعلق ہی نہیں ہوتی. اب مسلمان اس کو ادا کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیا مسلمانوں نے ایک عبادت کی حدود و شرائط تبدیل کر دی ہیں؟ گویا انہوں نے کوئی بدعت ایجاد کر دی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ بدعت کسے کہا جاتا ہے. بدعت اسے کہا جاتا ہے کہ مذہب نے ایک چیز مقرر کر دی ہے. دو صورتیں ہیں نا بدعت کی. ایک چیز کہ مذہب نے ایک چیز مقرر کر دی ہے، آپ اس کی حدود و شرائط میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مذہب نے ایک چیز بیان ہی نہیں کی اور آپ اس کو مذہب بنائے تھے، یہ بھی بدعت ہے. تو کیا جمعے میں مسلمانوں نے یہ تبدیلی کر دی ہے کہ اس میں حکمران کی شرط یا حکمران کے مقرر کردہ امام کی شرط ساقط ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور اسی کو ایک بڑے جلیل القدر عالم مولانا زاہد الراشدی صاحب نے پچھلے دنوں اپنے مضمون میں بیان کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ حقیقت میں علماء بر صغیر کا ایک اجتہاد تھا. جس وقت دلی کے اندر ملکہ برطانیہ کا تخت اور ان کا راج قائم ہو گیا تو مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی. تو اب علماء میں یہ بات زیر بحث آئی کہ جب مسلمانوں کا حکمران نہیں ہے تو اب جمعہ تو نہیں پڑھا جا سکتا. یہاں بھی اب دیکھیے کہ علماء بھی اس سے پوری طرح سے اویئر ہیں کہ جمعے کی یہ لازمی شرائط میں سے ایک شرط ہے، نہیں پڑھا جا سکتا. اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک اجتہاد کیا. ہم اس اجتہاد کو غلط سمجھتے اس لیے کہ جس وقت دین نے کچھ حدود و شرائط مقرر کی ہیں تو ان کی ایک حکمت ہے، ان کا ایک ایسنس، ان کی ایک روح ہے. آپ جس وقت ان کے اندر کوئی اجتہاد کرتے ہیں اور اپنی عقل کو اس موقع پر اس کا اطلاق کرتے ہیں تو اصل میں اس پورے حکم کی جو نفسیات ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو مولانا زاہد الراشدی کہتے ہیں کہ علماء نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد یہ کیا کہ اگرچہ امام نہیں ہے اور اگرچہ امام کی شرط جمعے کی لازمی شرائط میں سے ہے، لیکن مسلمان تو موجود ہیں، اور اگر جمعہ یوں ہی وہ پڑھتے رہیں تو جمعے کی جو ایک روایت ہے وہ بھی امت میں قائم و دائم رہے گی. لیکن چونکہ ایک شرط کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لہٰذا اب احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھی جائے گی جمعے میں. لہٰذا جس وقت تک بر صغیر میں انگریزوں کا راج رہا علماء نے یہی رائے اپنائی اور اسی کو پیش کیا کہ جمعے کی نماز اگرچہ ہم پڑھیں گے، اگرچہ حکمران نہیں ہے، اگرچہ شرط پوری نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ یہ ہمارا اجتہاد ہے تو ہمیں اب ظہر کی نماز بھی ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اصلاً ظہر کی نماز تھی جو مسلمانوں سے متعلق ہو رہی تھی، تو اس کو احتیاطی ظہر کہا جاتا ہے. اور جمعے کے بعد جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ وہی ظہر کی نماز ہے. تو یہ علماء کا ایک اجتہاد تھا. اس اجتہاد کو میں یا کوئی دوسرا عالم درست نہیں سمجھتا، اور اسی کو درست نہ سمجھتے ہوئے مغربی ممالک میں نے جمعے کا اہتمام نہیں کیا. لیکن جس وقت میں نے یہ رائے اپنے استاد کے سامنے پیش کی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی اور بہت زور لگایا 2 مہینے کہ وہ میری اس رائے کو مانیں کہ چونکہ مذہب کی ایک ہدایت ہے اس کو ہمیں اس کی اصل روح میں فالو کرنا چاہیے، تو ایک دوسرا اصول اور ایک دوسری دین کی ہدایت جو انہوں نے بیان کی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتاتے ہوئے کہ علم کس چیز کا نام؟ علم اس چیز کا نام ہے کہ آپ جس وقت ایک دینی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ قائم کرنے کے بعد پورے مذہب کا جو رجحان، اس کا جو مزاج، اس کی جو تعلیمات اور اس پہلو سے متعلق جو دیگر تفصیلات ہیں ان کا بھی بغور جائزہ لیتے ہیں. اب جمعہ جو ہے یہ تو طے ہو گیا کہ سنت کے اندر اس کے حدود و شرائط کیا ہیں، لیکن چونکہ وہ معاشرے سے متعلق ہو چکا ہے اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی کمیونٹی نے اس کو اپنے ایک شعار کے طور پہ اپنا لیا ہے اور وہ ہر جمعے جمع ہوتے ہیں اور وہاں خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور مقصد جو ہے وہ بھی برا نہیں ہے، نہ بدعت مقصد ہے، نہ اس کے اندر کوئی تحریف مقصد ہے، نہ عبادت کی حدود و شرائط کی تبدیلی مقصد ہے. تو ایک اجتہادی غلطی، ایک غلط رجحان اگر قائم ہو گیا تو اب کیا رائے قائم کرنی چاہیے؟ تو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس موقع پر یہ توجہ دلائی کہ اگرچہ آپ کی رائے درست ہے لیکن ایک اور دین کی ہدایت بھی ہے جو معاشرے سے متعلق ہے اور اس کو بھی نظر انداز اور فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی کمیونٹی، مسلمانوں کا نظم اجتماعی، مسلمانوں کا معاشرہ ایک کام کر رہا ہے، اگرچہ وہ کام آپ کے دینی تصورات کے لحاظ سے درست نہیں ہے، لیکن کمیونٹی سے کٹ جانا، نیوسنس پیدا کرنا یا ان کو یہ وائبس دینا کہ آپ در حقیقت فساد یا علیحدگی کی بنیاد ڈال رہے ہیں اور جو نظم اجتماعی ہے اس کے ساتھ الائن نہیں ہے،
تو یہ جن خرابیوں کا باعث بنے گا وہ اس سے کئی زیادہ ہیں جو ایک عبادت کے اندر اجتہادی غلطی کے ذریعے کی گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے کہ تمہارے حکمران، مسلمان حکمران، نمازوں کو ان کے وقت کے اندر ادا نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی حدود و شرائط میں بات شامل ہے۔ قرآن نے بیان کر دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایک مقرر وقت کے اندر فرض کی گئی ہے، لیکن حکمران اس کو تبدیل کر دیں گے اور بے وقت نماز پڑھائیں گے۔ عصر کے وقت ظہر پڑھا رہے ہیں، مغرب کے وقت عشاء پڑھا رہے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو جو پہلی رائے تھی اس کے مطابق تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ نماز غلط ہے، دین نے جو حدود و شرائط بیان کی اس کے خلاف ہے۔ لیکن آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار ہدایت کی، فرمایا کہ اگرچہ وہ غلط وقت میں نماز پڑھیں تم ان کے پیچھے نماز پڑھو، کیونکہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو اور وہ جو غلطی کر رہے ہیں اس کا گناہ ان کے سر ہے، تمہارے سر پہ نہیں ہے۔ لیکن میرا یہ عمل کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں مجھے اس پوری کی پوری مشکل سے نکال دے گا کہ جس میں حکمران یا معاشرہ میرے بارے میں یہ رائے قائم کرے کہ یہ تو فسادی ہے، یہ تو نیوسنس پیدا کر رہا ہے، یہ تو نظم اجتماعی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات فرمائی، اتنی باکمال اور شاندار ہدایت کی۔ فرمایا ایک دوسرے موقع پر کہ اگرچہ تمہیں لگے کہ حکمران تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہے تو تم تب بھی ان کے حقوق ادا کرتے رہنا اور اپنے حقوق اللہ سے مانگنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اکثر یہ بحث ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ مسلمان حکمران ظالم ہیں، سیریا میں دیکھیے کیا ظلم کیا، فلاں جگہ کیا ظلم کیا، اٹھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی کیا ہدایت ہے؟ وہ یہ کہ اگرچہ ظلم ہے، یہ ظلم جب اٹھ کھڑے ہو گئے تو جس فساد کو پروان چڑھائے گا تو پھر سائلوں پر بچے مریں گے، تو جو حقوق حاصل تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اسی روایت میں فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے تو ماتا میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرو گے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ غامدی صاحب نے اس میرے دینی تصور کے سامنے ایک اور بات رکھی کہ اگرچہ یہ رائے بالکل درست ہے، اگرچہ یہ اجتہاد غلط ہے، اگرچہ ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ جمعے کی ادائیگی کریں گے اور اس کے بعد ظہر کی نماز احتیاطی طور پہ پڑھیں گے، اور جب کبھی زندگی میں موقع ملے گا علماء کو بھی توجہ دلائیں گے کہ آپ جو جمعہ پڑھا رہے ہیں دین نے اس کی آپ کو اجازت نہیں دی، یہ حکمران سے متعلق عبادت ہے، وہ ہوگا تو یہ قائم ہوگی، وہ نہیں ہوگا تو ظہر پڑھی جائے گی۔ لیکن چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کمیونٹی سے علیحدہ نہیں کرتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے پچھلے دنوں اپنی طالب علمانہ زندگی میں سیکھی کہ جس وقت آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں تو اس رائے کو قائم کرنے کے باوجود جو عمل آپ اختیار کرتے ہیں اس کے اندر کیسے تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ تو جمعہ اگرچہ غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہاں دین کی ہدایت نہیں ہے اور نہ ہونے کی بہت زبردست وجوہات ہیں جو میں نے دوسری ویڈیو میں بیان بھی کی، لیکن کیا جمعہ پڑھا جائے گا؟ تو جمعہ پڑھنا چاہیے ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ظہر کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔